بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی بھیجیں اور اس کا علاج بھی بھیج دیا۔ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج خالق کائنات نے بیان نہ فرمایا ہو، لیکن کچھ بیماریاں ہوتی ہیں اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم بیماری سمجھ لیتے ہیں۔ جس طرح آج کل بہت زیادہ جو مسائل پیش آ رہے ہیں، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ڈپریشن کا ہے۔ ڈپریشن ہوتا کس وجہ سے ہے؟ اور طبی لحاظ سے ڈپریشن جو ہے کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ انسان جب زیادہ خواہشات کرنا شروع کر دے، اپنی چادر نہ دیکھے اور ٹانگیں پھیلانا شروع کر دے، پاؤں پھیلانا شروع کر دے، اس وقت اس کو جو پریشانی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، اس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ اس کا خاتمہ اسی سے کیا جا سکتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو ترک کر دے، اپنی ضروریات پر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا، مال دیا، اولاد دی، اس کے علاوہ رزق دیا ہے، جو اس کو نعمتیں دی ہیں، بہترین نعمت سانس لے رہا ہے، یہ ساری جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیں، اس کا شکریہ ادا کرے، اور شکر ادا کرنے میں ہی اللہ اس کی نعمت کو بڑھا بھی دے گا، اور اس وحشت زدہ نفسیاتی مسئلے سے انسان کو چھٹکارا بھی حاصل ہو جائے گا۔ اسلام کے نزدیک جو ہے اور طبی لحاظ سے ڈپریشن کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج ہم آپ کو جو عمل دے رہے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کی برکت سے انسان کے اندر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، انسان کے اندر شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا فرما دیتا ہے، اور اس کو اس چیز کا احساس دلا دیتا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہو اور علاج بھی کروا رہا ہو، میڈیکل طور پہ جو ہے ڈاکٹر لا علاج قرار دے دیں، اس کو پاگل خانے میں بھی انسان رہ چکا ہو لیکن وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو، اس کے لیے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ایک گلاس پانی پر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154، جس کو آیت کتب کہا جاتا ہے، میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر سنا بھی دیتا ہوں۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ قرآن پاک کی تقریباً 6 سے 7 لائنیں ہیں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے، ایک گلاس پانی اور ایک عطر گلاب کا جو ہے وہ آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، پڑھ کے 11 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پانی کے اوپر بھی دم کر لیں اور اس عطر کے اوپر بھی دم کر لیں۔ پانی روزانہ دم کر کے پئیں، عطر جو ہے روزانہ صبح شام جو ہے آپ اس کو لگایا کریں، اپنے کپڑوں کے اوپر لگا کے آگے پیچھے جاتے ہیں یا گھر میں بیٹھتے ہیں، روزانہ صبح شام اس عطر کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ کیسا بھی ڈپریشن کا مسئلہ ہو، کیسا ہی نفسیاتی مسئلہ ہو جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس آیت مبارکہ اور کلام پاک کی برکت سے اس جو نحوست زدہ بیماری اس کو کہیں یا نفسیاتی مسئلہ کہیں، اس سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے اور انسان سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔